آج ہم دیکھتے ہیں دجال اور آج کا انسان۔ اسلام میں دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے آنے والا سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال انسان کے ایمان، عقل، خواہش اور خوف سب کو ایک ساتھ نشانہ بنائے گا۔ قرآن پاک میں اگرچہ دجال کا نام صراحت سے تو نہیں آیا، مگر اس کے گمراہ کرنے کے تمام طریقے قرآن میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دجال انسان کو کس طرح اپنا نشانہ بنائے گا اور خاص کر مومنین کو کس طرح نشانہ بنائے گا۔ سب سے پہلے وہ توحید پر حملہ کرے گا، وہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال سب سے پہلے خود کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایسے غیر معمولی کام دکھائے گا جنہیں دیکھ کر کمزور ایمان والے دھوکہ کھا جائیں گے۔ لیکن قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 163۔ اور دجال ہمارے اسی بنیادی عقیدہ توحید پر حملہ کرے گا۔ اب بھی دیکھیں نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک خدا کو نہیں مان رہے، ہم لوگ بہت سارے خداؤں کو ماننا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو دجال سب سے پہلے ہمارے اس عقیدہ توحید پر حملہ کرے گا۔ دوسرا بار وہ کیا کرے گا کہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر دکھائے گا۔ دجال کی سب سے بڑی چال یہ ہوگی کہ وہ حق اور باطل کو اس طرح ملائے گا کہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن قرآن ہمیں کس طرح خبردار کرتا ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، سورۃ البقرہ آیت 42۔ دجال آدھا سچ اور آدھا جھوٹ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم اگر کسی سے قرآن کی تشریح یا قرآن کی تفسیر سنتے ہیں تو انہوں نے قرآن کی تفسیر میں ہی بہت ساری اپنی پاس سے چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں، جہاں پر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں بہت سارے جو علماء سو ہیں وہ اس قدر قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس میں آدھا سو جھوٹ اور آدھا سچ شامل کر دیتے ہیں۔ اور تیسری طریقے سے وہ کیا کرے گا، تیسرا اس کا کیا وار ہوگا، وہ دنیاوی لالچ دے گا۔ دجال لوگوں کو رزق، مال، دولت اور طاقت کا لالچ دے گا۔ جو اس کی بات مانے گا اس کے لیے دنیا کھول دے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو جتنا پیسے والا ہے، جو جتنا پاور والا ہے، اس کے پاس پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دجال ہی ہے۔ دجالی ایک فتنہ ہے جو کہ انسان کو رزق بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، اور اس کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ وہ اس قدر رزق میں اور مال میں اور دنیاوی لالچ میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ہی نہیں ادا کر پاتا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ لوگوں کے لیے دنیا کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ اور یہی محبت دنیا دجال کا سب سے مؤثر ہتھیار ہوگی کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دے گا، اور ہم ہر وقت، جو دجالی فتنے میں آنے والے لوگ ہیں، وہ ہر وقت دنیا کی محبت، اس کی آسائشوں اور اس کی لذتوں میں کھوئے رہیں گے۔ چوتھا کیا کرے گا کہ وہ خوف کے ذریعے گمراہ کرے گا۔ جو لوگ دجال کو نہ مانیں گے انہیں بھوک، تنگی اور خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔ قرآن کا اصول: ہم تمہیں خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، سورۃ البقرہ آیت 155 میں آتا ہے، اور کمزور ایمان والے خوف کے آگے جھک جائیں گے۔ کمزور ایمان والے خوف کے آگے جھکنے سے کیا مراد ہے کہ جن لوگوں کا اللہ پر اپنا ایمان یا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، اور وہ ان کے سامنے اگر فرض کریں کوئی دنیاوی لالچ رکھا جائے یا دنیاوی نعمتیں رکھی جائیں تو وہ فوراً اپنا ایمان بیچنے کی خواہش کر دیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دجال جو ہے وہ بہت خوفناک ثابت ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات بتائی ہیں۔ کئی جگہ پہلی 10 آتی ہیں، کئی جگہ آخری 10 بھی آتی ہیں، اور دونوں ہی آتی ہیں کہ ان کو پڑھیں، مسلسل پڑھتے رہیں تو آپ دجالی فتنے سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں کیا کرے گا کہ وہ آنکھوں کا دھوکہ۔ دجال جنت و جہنم دکھائے گا مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ دکھائے گا کچھ اور ہوگا کچھ۔ اصل میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، تو آل عمران 185 میں، جو صرف آنکھوں سے دیکھے گا، دل سے نہیں سمجھے گا، وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ یعنی اصل جب دل میں آپ کے ایمان ہوتا ہے نا تو آپ کو یہ دنیا کی چیزیں کو لذت ہی نہیں دیتی۔ تو یہاں بھی انسان کا، مومن کی آزمائش ہوگی کہ وہ
آنکھوں سے دھوکہ نہ کھائے، علم سے دوری کا فائدہ اٹھانا۔ دجال جاہل لوگوں کو آسانی سے گمراہ کرے گا۔ قرآن فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ جہالت ایمان کو کمزور اور دجال کو طاقتور بنا دے گی۔ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ ایک عالم کو بھی زاہد پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، نبی پاک نے بھی فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے والا شخص ہے نا، وہ اصل میں اس کی فضیلت کیوں زیادہ ہے کہ وہ جب ایک شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچا ہے، لیکن ایک زاہد جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس کے اپنے تک رہتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو علم نہ صرف خود اس علم کو حاصل کریں، اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ جتنا انسان علم سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر گمراہی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں تو قرآن پاک میں بھی سورۃ حجرات میں فرمایا گیا نا کہ عرابی لوگ، جو جنگلی لوگ تھے یا جو گاؤں کے بدو ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ جاہل تھے۔ وہ جاہل کیوں تھے؟ کیونکہ وہ علم سے دور تھے۔ اس لیے علم کی اہمیت بھی یہاں بہت واضح ہوتی ہے، اور علم دونوں ہی دینی اور دنیاوی دونوں علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا کیا ہوگا کہ وہ مذہب کے نام پر 7ویں نمبر پہ آئے گا کہ وہ مذہب کے نام پر فریب کرے گا۔ دجال مذہبی الفاظ استعمال کرے گا مگر پیغام دین کے خلاف ہوگا، لیکن قرآن پاک ہمیں کیا خبردار کرتا ہے؟ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 167، یہ منافقت دجال کا خاص ہتھیار ہوگی، یعنی منافق ہوگا، منافق لوگوں کو وہ کیپچر کرے گا۔ منافق لوگوں کی تو ہمیں نشانیاں ہی پتہ ہے ساروں کی، کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو وہ منافق لوگوں کو اپنا ہتھیار بنائے گا، اور منافقت اس کا خاص ہتھیار ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ یہ سوچیں کہ کہیں میرے اندر کو منافقت کی یہ نشانیاں تو نہیں ہیں، میں کہتا کچھ ہوں، کرتا کچھ ہوں، کیا میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا؟ یہ ساری چیزیں اپنے اندر ہر لمحہ ڈھونڈیں تاکہ ہم دجالی فتنے سے محفوظ رہیں۔ دلوں کا اندھا پن، دجال اصل میں آنکھوں کو نہیں دلوں کو اندھا کرے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت 46 میں، جو دل سے حق کو نہ دیکھ سکے وہ دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ دیکھیں نا، دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو دل کا دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے نا، تو جب عقل انسان کے پاس ہوتی ہے تو وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اوپری سطح کو جو ان کا فائدہ ہو رہا تھا نا، اوپری سپرفیشل جو بینیفٹس ان کو مل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ دور اندیش نہیں ہوتے۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ 2-4 دن کی زندگی ہے، بس اس کو جھیلو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور ان کے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوشش کے باوجود اس شخص کے بصیرت یا روشنی اس کو نہیں لا کے دے سکتا، وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور شیطان کی مکمل مدد ہوگی اس کو۔ دجال شیطان کے مشن کا آخری اور سب سے بڑا کردار ہوگا۔ شیطان، قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سورۃ فاتر آیت 6 میں آیا ہے۔ دجال شیطان کی چالوں کو عملی شکل دے گا۔ دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے۔ شیطان نے بار بار ہر جگہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایون اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تم گمراہ تو کرو گے لیکن صرف ان لوگوں کو کرو گے جو میرے خالص بندے نہیں ہوں گے۔ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ قطعی تمہارے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے، تو میجورٹی آف پیپل کس قدر بے پردگی، بے حیائی عورتیں اور مردوں میں کس قدر زنا اور کس قدر دھوکہ اور کس قدر شراب اور کس قدر غلط قسم کی حرکات، اور ایون انکم کے سورسز میں کس قدر غلط قسم کی انکم جو جنریٹ کر رہے ہیں وہ کس قدر غلط طریقے سے جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری شیطان کی کھلی چالیں ہیں جو ہمیں دجال کے فتنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ آزمائش کا عالمی نظام، دجال کا فتنہ صرف فرد تک محدود نہیں ہوگا بلکہ یہ نظام کو بھی جکڑے گا، یہ معیشت اور
اکانومی کو بھی جکڑے گا، یہ سیاست کو بھی جکڑے گا، پولیٹکس کو بھی جکڑے گا اور میڈیا کو جکڑے گا. یہ سب اس کے زیر اثر ہوں گے. دیکھیں نا، جب ہم نظام اپنے دیکھتے ہیں، ہمارا سارا جو ملک کا سسٹم ہے وہ انٹرسٹ اور سود پہ چل رہا ہے، تو پھر یہ دجالی سسٹم ہوا نا. معیشت کو دیکھتے ہیں تو معیشت بھی ہماری ساری قرضوں پہ چل رہی ہے، یہ بھی دجالی ہوئی نا. سیاست کو دیکھتے ہیں تو سیاست، جتنا گند سیاست میں ہے اس سے بڑا گند تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا. کہ سیاست میں اصل میں تو ہمارا اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی معاشرے کا نفاذ ہے نا. تو کہاں ہے ہمارا اسلام، کہاں ہے ہماری اسلامی معاشرے کا نفاذ؟ کہیں بھی نظر نہیں آتا، بس صرف کاغذوں میں نظر آتا ہے. اور پھر میڈیا کے لیے تو اگر آپ میڈیا چھوڑ کر دجالی میڈیا کا لفظ استعمال کریں نا تو وہ بالکل 100% صحیح ہوگا کہ آج کا میڈیا 100% دجالی میڈیا ہے. دجال کا یہی ہے نا کہ دھوکہ دے گا، دکھائے گا کچھ، ہوگا کچھ. تو میڈیا کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا میں 90% چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں اور 10% تک سچ بتائی جا رہی ہیں. تو میڈیا تو 100% 90% تقریباً دجالی میڈیا ہی ہوا پڑا ہے. اور میڈیا کی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے، کسی بھی خبر پر پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ ماننے سننے سے پہلے اس کو پہلے 10 دفعہ اس کی شور کریں، اس کو کنفرم کریں، پھر خبر پر یقین کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں. تو یہ سب اس کے زیر اثر ہوں گے. لیکن قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزمائے بغیر چھوڑ دیے جائے گے؟ سورۃ العنکبوت. تو دجالی میڈیا سے بچنا کیسے ہے، دجال سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضبوط توحید، اپنا توحید کا عقیدہ اس کو مضبوط کر لیں. بس صرف رب، اے اللہ ہم نے تیرے آگے دامن پھیلانا ہے، تیرے سے مانگنا ہے، تیری عبادت کرنی ہے. تیرے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. قرآن سے مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے، ہر دم قرآن سے جڑے رہیں. قرآن سے جڑے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو ہر دم اپنے سینے سے لگائے رکھیں فزیکلی اور اس کو چومتے رہیں. قرآن سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. پڑھیں، سب سے پہلے تو پڑھیں نا، پڑھیں سمجھیں. پڑھتے بھی ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، اس کو اردو میں عربی میں پڑھیں، پھر اس کو اردو میں پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں اور اس کی تفسیر سمجھیں. پھر ہم قرآن سے جڑ سکتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بسر کریں. دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں نا ان کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. علم اور بصیرت، علم حاصل کریں. اپنا جو کام، مرد جو ہیں وہ اپنا کام سب سے پہلے تو اپنے جو فارغ رہنے کی اپنی عادات ہیں ان کو ختم کر کے اپنا ٹائم پازیٹیو چیزوں میں لگائیں، علم حاصل کریں اور بصیرت حاصل کریں. بصیرت کیا ہے؟ دلوں کی روشنی ہے، اندر کی روشنی ہے. علم بھی سپرفیشل نہیں حاصل کریں. علم بھی اگر حاصل کریں تو وہ علم جو ہے وہ آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے. ہر قدم پہ آپ کے اندر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اصحاب والا طریقہ ہر عمل میں آپ کا نظر آنا چاہیے. اور پھر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے. ہر دم سورۃ کہف کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص دجال سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کی، آخری 10 آیات کی ہر دم تلاوت کرتا رہے. دجال لوگوں کو طاقت سے نہیں بلکہ دھوکے، لالچ اور خوف سے گمراہ کرے گا. اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.